السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 5 کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رکوع کے اندر کہ یوم یجمع یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ انبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس چیز کی اللہ تعالیٰ یہاں پر وضاحت کر رہی ہیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، اس دن سے مراد یوم قیامت ہے۔ فیقول، تو وہ کہے گا، تو وہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ان سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ قیامت کے دن انبیاء سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تمہاری قوم نے تمہاری دعوت پر کیا کہا، انہوں نے لبیک کہا یا تمہاری بات کو مان لیا، یا انہوں نے ٹھکرا دیا۔ ان سے، یہ تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماذا اجبتم در حقیقت مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ انتہائی درجہ کے غضبناک ہوں گے، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ میرا رب اس دن اتنا غضبناک ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ تو یہاں پر ماضی مجہول، یہاں پر اجب تم جو ہے مجہول کا صیغہ استعمال کرنے کا ماذا بالخصوص یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو کوئی جواب، یعنی کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو کوئی رد و بدل کر سکیں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا جواب ملا، کہ تمہاری، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں قوموں نے کیا جواب دیا، بلکہ تمہیں کیا جواب ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں اے ہمارے پروردگار۔ کون کہیں گے؟ وہ کہیں گے، رسول جواب دیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تجھے یہ تمام کا تمام علم ہے، تو ہی ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بلا شبہ بہت زیادہ غیب کو جاننے والا تو ہی ہے، یقیناً تو ہی حاضر اور غیب کو جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا میرا سامان میں حوض پر تمہارا تمہارا سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کی بات کیسی کیسی بدعات کو شامل کر لیا تھا دین کے اندر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7049۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم۔ اب خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا ذکر کیا، پھر خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کی بات کی جا رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعامات کو یاد کرو۔ اذکر نعمتی اور علیک وعلی والدتک، والدہ کے اوپر جو میرے، تمہارے اور تمہاری والدہ کے اوپر انعامات ہیں ان کو یاد کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گی کہ اپنے دل اور زبان سے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی تھی، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے وہ نعمتیں عطا کی جو دوسروں کو اس نے عطا نہیں کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اور ماں پر انعام دراصل اولاد پر انعام ہے، اور یہ شکر کرنا اور اس اعتقاد کا ذریعہ ہے۔ ہمیں پوری طور پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو نعمت اس نے آپ کو دے رکھی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت کسی دوسرے کو نہیں دے رکھی،
جو صحت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، وہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت کسی کو نہیں دی. شاید اللہ نے جو آپ کو اولاد دی ہے، ایسی اولاد اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹیوں کی بات سنی تو ان کو سنتے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. جب وہ تخت لایا گیا، جب اس ملکہ سبا کا تخت لایا گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا. اس طرح سے ہم بدقسمتی سے صدقہ تب کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مشقت اور مصیبت آتی ہے. ہم صدقہ تب نہیں کرتے جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی نصیب کرتا ہے. تو صدقات تب ضرور کیا کیجیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی نصیب کرے. وہ تو زیادہ وقت ہے، اور وہ زیادہ قریب ہے اس وقت کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. وَإِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، یعنی جب میں نے تجھے روح اور وحی کے ذریعے سے تقویت دی، جس نے تجھ کو پاک کیا اور تجھ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور اس کی طرف دعوت دینے کی قوت حاصل ہوئی تجھے. اور بعض نے کہا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدد کی. پھر اللہ تعالیٰ اب ان پر وہ نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. تکلم الناسا، تکلم کون سے باب سے ہے؟ تکلم کون سے باب سے ہے؟ تکلم تفعیل. تفعیل. بعد تفعیل. جی. تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے. یہاں کلام سے مراد کیا ہے کہ وہ کلام نہیں ہے کہ وہ کوئی کلام کہنا یا کوئی ایسی بات کہنا، یعنی کلام سے مراد بات چیت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف دیا کہ ماں کی گود میں بھی انہوں نے لوگوں سے بات کی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اولو العزم جو انبیاء کرام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ایک اعلیٰ درجہ دیا. تمام نبیوں کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اولو العزم کچھ خاص چنے ہوئے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقی نبیوں سے ممتاز اس طرح کیا کہ انہوں نے پنگھوڑے میں ماں کی گود میں انہوں نے لوگوں سے کلام کیا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میں نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی، اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، خاص طور پر تورات، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے سب سے بڑے عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نبی کو پچھلی کتاب کے بارے میں ضرور علم دیا، تاکہ پچھلی قوموں کو، جو قومیں اس کتاب پر چل رہی ہیں، ان کو اس بات پہ یقین رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو اللہ نے ان کو حکمت، تورات اور انجیل دونوں کا علم عطا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کا علم عطا کیا اور تمام قوموں کے بارے میں بتایا. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری نعمتیں اکٹھی یاد کروا رہے ہیں. اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا. یعنی جب تم میرے حکم سے پرندوں کی صورت بناتے تھے جس میں روح نہیں ہوتی تھی، جب تم اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے حکم سے وہ حقیقی پرندہ بن جاتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حکمت بہت عروج پر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا کیا. یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی ہیں ان کو جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ جیزس سے مانگتے ہیں کہ جیزس انہیں شفا عطا کریں. حالانکہ شفا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم سے تم بیمار کو درست کرتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور وہ انہیں آواز دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قبروں سے نکل آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب باذن اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ کو 7 ناموں سے یاد کرتے، یا قدیر، یا خفی، یا دائم، یا وتر، یا احد، یا سمد۔ اس کے بعد وہ مردوں کو آواز دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبروں سے نکل آتے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے! یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یہی سوال کرتے کہ اگر تم اس پر قدرت رکھتے ہو تو ان کو، ہمارے آباء و اجداد بھی پلٹ کر نہیں آئے تو تم ان کو لے کر آؤ۔ ایون دو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عیسائیوں نے بھی، یعنی کہ بنی اسرائیل نے پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششوں میں رہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پھر وہی بات بنی اسرائیل نے کیا کہا جو ان کا ہمیشہ سے عادت رہی، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے فوراً ان کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے ان کو جادو کا الزام لگا دیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سرتوڑ کوشش کی اور انہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام سے روک دیا اور انہیں ان کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا اور ان کی سازشیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن یہ یاد دلایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، پہلے ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو یاد دلائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی معجزات لے کر آئے۔ فقال الذین کفروا منہم ان هذا الا سحر مبین، فوراً ہی کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ انعام یہ بھی تھا کہ آپ کے چند پیروکار آپ کے مخلص مددگار بنا دیے گئے، یہاں پر وہی سے مراد انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان کے مخلص ہوں اور وہ ان کے مخلص اور فرمانبردار بن جائیں۔ ان آمنو بھی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، وہ بھی رسولی، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے، حواریوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ یہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور آپ کی رسالت پر بھی ایمان لے آئے۔ اذ قال حواریون، اذ قال حواریون، جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربک، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان یعنی کہ خوان اتارے۔ ایسا دسترخوان اتارا جا سکتا ہے کہ جس پر کھانا لگا ہوا ہو، کہ ہمیں کھانا لگانے کی بھی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ حواریوں نے یہ مطالبہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتارے؟ اب انہوں نے بھی یہ سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزات، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے ہیں، اس لیے چونکہ بنی اسرائیل پر بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا، تو انہوں نے بھی چاہا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حواریوں کے مطالبے پر، انہوں نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی قدرت میں شک نہ کرو، اللہ کے لیے کوئی کچھ ناممکن نہیں۔
رزق کا مطالبہ کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ وہ رزق کا مطالبہ کریں، لیکن ان کا رزق کا مطالبہ کرنا وہ رزق کسی اور طرح سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے، یعنی وہ رزق اس طرح سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس پکا پکایا، ان کو بغیر کسی محنت مشقت کے ان کو مل جائے، جس طرح سے بنی اسرائیل کو ملا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو ایسی آزمائش میں مت پڑو۔ قالوا، انہوں نے کہا، کس نے؟ حواریوں نے کہا، نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ان حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں، یعنی اس کی برکت پائیں۔ یہ دلیل ہے کہ وہ کھانے کے ضرورت مند تھے۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ہماری جو تھے وہ دل کی اطمینان کے آخری درجے یعنی عین الیقین تک پہنچنا چاہتے تھے۔ عین الیقین کیا ہے؟ کہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا۔ یہ یقین، یہ ایک ایمان کی ایک علامت ہے۔ ایک ہوتا عین الیقین کہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس لیے کہ پھر میرا دل مطمئن ہو جائے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ جب وہ پرندے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو کس طرح زندہ کرے گا، میں اس لیے سوال نہیں کرتا کہ مجھے یقین نہیں، بس عین الیقین چاہتے تھے کہ میں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ وَنَعْلَمَ أَن وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ کہا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی جب ہم گواہی دیں گے تو حجت قائم ہو جائے گی، دلائل سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اب عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، جب حواریوں کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ آسمان سے ہم پر بھرا ہوا خوان اتار، جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے ایک عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ عید سے مراد کہ اس کو وہ خوش ہو اسے دیکھ کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا خوان نازل کرنے کے لیے دعا کی کہ وہ وقت عید اور یادگار بن جائے، تاکہ اس معجزے کو یاد رکھا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عیدیں اور عبادت کے دن مقرر فرمائے ہیں جو اس کی آیات کی یاد دلاتے ہیں، اور انبیاء اور مرسلین کی سنت اور ان کا سیدھا راستہ اور ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے طرف توجہ لے کر جاتے ہیں۔ عید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، خوشیاں منانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے۔ ہم رمضان کے بعد عید مناتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اور خوشیاں منا سکیں۔ اور ہم لوگ حجۃ الوداع، ہم جب عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو وہ بھی ایک نبی کی سنت کے طور پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں کتنے کتنے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، یعنی اس مائدہ میں ہمارے لیے دنیاوی مصلحت بھی ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ، فائل ہو، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، منزلها نازل کرنے والا ہوں، علیکم تم پر، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ دسترخوان نازل کرے گا، لیکن ساتھ ہی ایک وعید بھی دے دی کہ چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا، یعنی اے عیسیٰ تمہاری امت میں سے جو اس کی تکذیب کرتے ہوئے تو ہٹ جائے گا، اس کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے میں نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔
یعنی یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت کے لیے تو ہے لیکن دنیا میں بھی یہ عذاب ہو سکتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بدترین عذاب تین قسم کے لوگوں کو ہوگا: ایک منافقوں کو، ایک مائدہ آسمانی کے بعد انکار کرنے والوں کو، اور تیسرا فرعونیوں کو۔ مسند احمد میں ہے کہ قریشیوں سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچا وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا نہایت پختہ اور بالکل سچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر چاہیں تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اگر پھر ان لوگوں نے کفر کیا تو پھر میں انہیں وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہو۔ اس پر بھی اس پر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ معاف فرما، توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھول دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو لینے سے انکار کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ مجھے اس معجزے کے بجائے ان پر رحمت کے دروازے کھول کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ